بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن بن ملجم اور اس کے دو ساتھی دردان اور شبیب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اس دروازے کے سامنے بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی باہر نکلا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو شبیب نے آپ پر حملہ کیا، مگر اس کی تلوار تاکچے میں لگی اور عبد الرحمن بن ملجم نے تلوار آپ کے سر پر ماری۔ خون کی دھاریں آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک پر گرنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آواز دی، اسے پکڑو، اور وردان بھاگا تو خضر موت کے ایک شخص نے پکڑ کر اسے قتل کر دیا۔ شبیب نے بھاگ کر جان بچائی، لوگوں سے آگے نکل گیا اور ابن ملجم پکڑا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جعدہ بن حبیرہ بن ابی وہب کو آگے کیا۔ اس نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کے گھر لایا گیا۔ ابن ملجم کو بھی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا، اس کی مشکین باندھ کر آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ نے اسے کہا، اے دشمن خدا، میں نے تم سے حسن سلوک نہیں کیا۔ اس نے کہا، بے شک آپ نے فرمایا، تجھے اس کام پر کس بات نے آمادہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے 40 روز اسے تیز کیا ہے اور اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ اس سے اس کی مخلوق کے بدترین آدمی کو قتل کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، میں بھی تجھے اس سے مقتول دیکھتا ہوں، تجھے اللہ کی مخلوق کا بدترین آدمی پاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر میں مر جاؤں تو تم اسے قتل کر دینا، اور اگر میں زندہ رہا میں بہتر جانتا ہوں کہ میں اس سے کیا کروں گا۔ جندب بن عبداللہ نے کہا، یا امیر المؤمنین، اگر آپ فوت ہو جائیں تو ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا، میں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، تم بہتر سمجھتے ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا۔ آپ بکثرت لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگے، اس کے سوا آپ کچھ نہ بولتے تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے آخر میں آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، غصہ پینے، صلہ رحمی کرنے، نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے اور فواحش سے اجتناب کرنے کی وصیت کی۔ نیز ان دونوں کو اپنے بھائی حضرت محمد بن حنیفہ کے متعلق بھی وصیت کی، اور انہیں بھی وہی وصیت کی جو ان دونوں کو کی۔ نیز یہ کہ وہ ان دونوں کی تعظیم کریں، ان کے بغیر کسی بات کا فیصلہ نہ کریں، اور آپ نے یہ ساری باتیں اپنی وصیت کی تحریر میں لکھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ابن ملجم کو بلایا تو ابن ملجم نے آپ سے کہا، میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے حتیم کے پاس اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کروں گا یا ان کے وار سے مر جاؤں گا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤں گا، اور اگر میں انہیں قتل نہ کر سکا یا انہیں قتل کر دیا اور میں زندہ رہا، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، خدا کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہوگا حتیٰ کہ تو دوزخ کو دیکھے۔ پھر آپ نے اسے آگے کیا اور قتل کر دیا۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر چٹائیوں میں لپیٹ دیا اور پھر اسے آگ سے جلا دیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، اس کی دونوں آنکھیں سرمگی ہو گئیں۔ اس کے باوجود وہ سورۃ اقرا بسم ربک الذی خلق آخر تک پڑھتا رہا۔ پھر اس کی زبان کاٹنے کے لیے آئے، وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا،
میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھ پر ایک ایسی گھڑی گزرے جس میں اللہ کو یاد نہ کروں۔ پھر انہوں نے اس کی زبان کاٹ دی، اسے قتل کیا، اسے بانس کے ظرف میں جس میں کھجور وغیرہ رکھی جاتی ہے جلا دیا۔ واللہ عالم۔ حافظ ابو یعلا نے بیان کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اولین کا بدبخت ترین آدمی کون ہے؟ میں نے کہا، اونٹنی کی کونچے کاٹنے والا۔ آپ نے فرمایا، تو نے درست کہا ہے۔ اور آخرین کا بدبخت ترین آدمی کون ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس کا علم نہیں۔ آپ نے فرمایا، جو تیری اس کھوپڑی پر تلوار مار کر اس کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو تیری اس کھوپڑی پر تلوار مار کر اس کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ راوی بیان کرتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بدبخت ترین آدمی ظاہر ہو۔ امام احمد کا بیان ہے کہ عبداللہ بن سبا ہم سے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ یہ داڑھی اس کھوپڑی سے ضرور رنگی جائے گی اور شکی میرا منتظر ہے۔ لوگوں نے کہا، یا امیر المومنین، آپ ہمیں اس کے متعلق بتائیں، ہم اس کی اولاد کو تباہ کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، تم میری وجہ سے میرے قاتل کے سوا کسی اور شخص کو قتل کرو گے۔ انہوں نے کہا، ہم پر خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں تمہیں اس طرح چھوڑوں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے کہا، جب آپ اپنے رب کے پاس جائیں گے تو آپ سے کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا، میں کہوں گا، اے اللہ، تو نے مجھے ان میں اپنی مرضی کے مطابق چھوڑا، تو نے مجھے موت دے کر اپنے پاس بلا لیا، تو ان میں موجود تھا، خواہ ان کی اصلاح کر، خواہ انہیں خراب کر۔